میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. اللہ کون گنگا گنگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میرے بیٹے حسین پر میں بنا رہا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا نام حسین رکھوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کیوں اس کا نام حسین رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی. تو ہمارے جو حسین ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 26 فیبروری کو. اور یہ آپ دیکھیں گے میں نے ویڈیو کے ساتھ میں مینشن کیا ہوا ہے، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انسان کا چہرہ کس طرح بدلتا ہے. یہ میں نے نیچے ویڈیو کے جو میں نے کلپس ڈالی ہیں اس کے اندر مینشن کیا ہے کہ حسین اب یعنی 2 دن کا ہے، حسین اب پیدا ہوا ہے، حسین اب 2 دن کا ہے، حسین اب 6 مہینے کا ہے، حسین اب 8 مہینے کا ہے، اس طرح کر کے. میں اس پہ قرآن پاک کی سورہ مومنون کی 3 آیات پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس کا ترجمہ اس طرح سے: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے. تو یہ سورہ مومنون کی آیت ہے 12 13 14. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح پیدا کرتا ہے، لیکن بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. بہت زیادہ بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ انفطار میں: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ترجمہ: اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ انسان کے اتنے گناہوں کے باوجود بھی کتنے پیار سے انسان سے پوچھ رہا ہے: اے انسان. اس کے اندر نہ کفار کو مخاطب کیا ہے نہ مسلمانوں کو.
اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا انسان کو، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی تو کیوں اوروں کو اپنا شریک ٹھہراتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتلا کے چلے گئے لیکن تو اس کی نفی کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ قرآن میں ایک بہت پیاری آیت ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ واقعی ہی میں میرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمہاری پیروی کریں، تمہاری اطاعت کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنے سے محبت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے قرآن پاک میں، سبحان اللہ، کہ اگر یہ واقعی ہی میں میرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمہاری اطاعت کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہے. اور وہ اطاعت کسی ایک دو چیزوں میں نہیں ہوگی، وہ اطاعت ہر چیز میں ہوئے گی. جیسا کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے وہ آگے سے بولتے تھے لبیک. ان کی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھیں جو آج کل ہماری باتیں انشاءاللہ کر لیں گے، انشاءاللہ شادی کے بعد کر لیں گے، انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں گے. کسی کو داڑھی کو بولو تو وہ بولتا ہے شادی کے بعد رکھیں گے یار، کسی کو نمازوں کا بولو تو وہ بولتا ہے بھائی کل سے پڑھنا شروع کر دیں گے. تو ان کی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا تھا تو وہ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ دیجئے اگر یہ واقعی میں میرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ تیری اطاعت کریں. ان سب کے باوجود ایک قرآن کی آیت ہے جو دل کو دہلا دیتی ہے. وہ اس طرح سے، یہ سورہ حج کی آیت ہے 74، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست و غالب ہے. اور یہ واقعی میں ٹھیک بات ہے. اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے کی ہی نہیں. یعنی ہم اس قدر گناہ میں ملوث ہیں کہ میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں کہ ایک شیعہ بھائی تھے ہمارے، تو ان سے میری بات چل رہی تھی. تو جب میں نے انہوں نے بولا کہ پہلے انہوں نے مجھے بولا کہ ہم حدیث سے بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ سنیوں کی حدیثیں الگ ہیں اور ہماری حدیثیں الگ ہیں، لہٰذا ہم قرآن سے بات کریں گے. تو جب میں نے ان کو قرآن سے دلیل دی تو انہوں نے مجھے گالیاں دے کے بلاک کر دیا. اور اس طرح کی ایک دو باتیں اور بھی ہیں. یعنی بات اس طرح سے کہ جب قرآن حدیث کا لوگوں کو ریفرنس دیا جاتا ہے تو لوگوں کے پیشانیوں میں بل آ جاتے ہیں. یعنی یہ بات تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے. کچھ لوگوں کے تانے تو یہ ہوتے ہیں یہ بات تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر، اپنے گھر والوں پہ امپلیمنٹ کر سب سے پہلے، پھر آ کے ہمیں بتا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن کی وہ آیت کہ اگر تو ہم واقعی ہی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. تو اللہ سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ایک انسان جب آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو ایک حق اور سچی بات بتا رہا ہے تو آپ آگے سے اس کو یہ بول دو ہاں بھائی پہلے ایسا کر، اب خود تو دیکھ اسے اور اپنے گھر والوں پہ دیکھ. اوکے وہ خود بھی دیکھے گا، اپنے گھر والوں پہ بھی دیکھے گا، لیکن آپ کو جو اچھی بات بتائی جا رہی ہے وہ آپ کی قبر میں فائدہ دے گی اور آپ کی آخرت میں فائدہ دے گی. ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے، کسی دوسرے بندے کو سمجھانا ہے تو اس ٹائم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرو بالکل بھی. آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو خامی ہے اس کو اسی ٹائم پوائنٹ آؤٹ مت کرو. ہاں تھوڑی دیر بات کرو، ایک دن بات کرو، اپنے دماغ میں رکھو، ایک دن بات کرو کہ بھائی میں بھی آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کے اندر بھی یہ خامی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ بھی دور کریں. ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو میں اپنی بات ادھر ختم کرنا یہ وہ حدیث ہے جس کو جب ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل گر پڑتے. حدیث قدسی ہے اس طرح سے، اے میرے بندو
میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر اس شخص کے جس کو میں ہدایت بخشوں، بس تم مجھ سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر اس شخص کے جس کو میں کھلا دوں، بس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہ کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ سے ہی مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم ہرگز میرا نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور ہرگز تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات مل کر تم سے کسی ایک نہایت پرہیزگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات تم میں سے کسی ایک نہایت بدکار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں اور مجھ سے پھر مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دوں تو میرا یہ دینا اس چیز سے جو میرے پاس ہے اتنا ہی کم کرتی ہے جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈال کر اس کے پانی کو کم کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ بس جو شخص بھلائی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ پائے بس وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے۔ تو اینڈ میں یہی دعا کروں گا کہ اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل لے گا۔ جزاک اللہ خیر، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔